معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم حیت کے اعتبار سے نظم کی اقسام پر بات کریں گے۔ شاعری کو ہم دو حوالوں سے دیکھتے ہیں، موضوع یا خیال کے اعتبار سے اور حیت کے اعتبار سے۔ موضوع کے اعتبار سے جب ہم کسی شعری فن پارے کی صنف کا تعین کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا بات کی گئی ہے اور کس خیال کو موضوع بنایا گیا ہے، یعنی ہم اس میں کی گئی بات یا خیال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ نعت ہے، مثنوی ہے یا قصیدہ ہے۔ موضوع کے اعتبار سے شعری اصناف سخن پر ہم پہلے تفصیلی بات کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھیں تو ڈسکرپشن میں ان کا لنک دے دیا جائے گا، آپ وہاں سے انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ جب ہم حیت کے اعتبار سے کسی شعری فن پارے کو پرکھتے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کیا بات کی گئی ہے اور اس کا موضوع کیا ہے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کیسے کی گئی ہے اور اس فن پارے کی ظاہری شکل و صورت اور بناوٹ کیا ہے، یعنی ہم اس کے خیال یا موضوع کا نہیں بلکہ اس کی ساخت کا جائزہ لیتے ہیں۔ حیت کا لغوی مطلب ہوتا ہے ظاہری بناوٹ، ساخت، شکل و صورت، حلیہ، وضاقتہ۔ اس تمہید کے بعد آئیے نظم کی اقسام کا بلحاظ حیت جائزہ لیتے ہیں۔ حیت کے اعتبار سے نظم کی چار اقسام ہیں: پابند نظم، معرہ نظم، آزاد نظم، نثری نظم۔ پابند نظم ایسی نظم جس میں ردیف، قافیے، وزن اور بحر کی پابندی کی جائے پابند نظم کہلاتی ہے، یعنی اس کے تمام اشعار میں ایک ہی بحر استعمال کی جاتی ہے اور اس میں قافیہ ردیف کی پابندی بھی ہوتی ہے۔ اس نظم میں اگر ردیف نہ بھی ہو تو قافیہ ضرور ہوتا ہے۔ ابتدائی دور میں پابند نظمیں ہی لکھی جاتی تھیں، یعنی حیت کے اعتبار سے نظم کی سب سے پرانی قسم پابند نظم ہی ہے۔ باقی اقسام کا جنم اسی کے اندر سے ہوا ہے۔ نذیر اکبر آبادی، علامہ اقبال اور جوش ملی آبادی کی نظمیں پابند نظموں کی ذیل میں آتی ہیں۔ پابند نظم کی مثال کے طور پر جوش ملی آبادی کی ایک نظم رشوت کا ایک حصہ دیکھیے۔ لوگ ہم سے روز کہتے ہیں یہ عادت چھوڑیے، یہ تجارت ہے خلاف آدمیت چھوڑیے، اس سے بدتر لت نہیں ہے کوئی یہ لت چھوڑیے، روز اخباروں میں چھپتا ہے کہ رشوت چھوڑیے، بھول کر بھی جو کوئی لیتا ہے رشوت چور ہے، آج قومی پاگلوں میں رات دن یہ شور ہے، کس کو سمجھائیں اسے کھودیں تو پھر پائیں گے کیا، ہم اگر رشوت نہیں لیں گے تو پھر کھائیں گے کیا، قید بھی کر دیں تو ہم کو راہ پر لائیں گے کیا، یہ جنون عشق کے انداز چھٹ جائیں گے کیا، ملک بھر کو قید کر دے کس کے بس کی بات ہے، خیر سے سب ہیں کوئی دو چار دس کی بات ہے۔ اس نظم میں آپ نے دیکھا کہ شاعر نے ہر شعر میں قافیہ ردیف کا اہتمام کیا ہے اور تمام اشعار ایک ہی بحر میں ہیں اور مصرع وزن کے اعتبار سے برابر ہیں۔ نظم کی دوسری قسم ہے معرہ نظم۔ معرہ کے لغوی معنی ہیں خالی، سادہ، آزاد، عریاں، بغیر کسی آرائش کے۔ معرہ نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں باقاعدہ وزن اور بحر تو ہوتی ہے لیکن ردیف یا قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ اگر کہیں کوئی قافیہ آ بھی جائے تو اس سے نظم کی حیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اس میں تمام مصرع برابر ہوتے ہیں لیکن اس میں قافیے یا ردیف کی پابندی نہیں ہوتی۔ اس لیے ابتدا میں اسے غیر مکفّہ نظم کہا گیا تھا لیکن بعد میں اسے معرہ نظم کا نام دیا گیا۔ معرہ نظم کو انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے اور اردو شاعری میں یہ انگریزی شاعری کے زیر اثر ہی داخل ہوئی۔ مثال کے طور پر فیض احمد فیض کی نظم تنہائی دیکھیے۔ پھر کوئی آیا دل زار، نہیں کوئی نہیں، راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا، ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار، لڑکھڑانے لگے ایوانوں میں خوابیدہ چراغ، سو گئی راستہ تک تک کے ہر ایک راہ گزار، اجنبی خاک نے دھندلا دیے قدموں کے سراغ، گل کرو شمع بڑھا دو میں و مینا و ایاغ،
اپنے بے خواب کے واڑوں کو مکفل کر لو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ اس نظم میں آپ نے دیکھا کہ شاعر نے باقاعدہ کسی ردیف یا قافیے کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ نظم بغیر کسی قافیے یا ردیف کے شروع ہوتی ہے۔ درمیان میں ایک دو جگہ قافیہ آیا ہے، لیکن اس کی بھی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے اور نہ ہی معرہ نظم میں اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ صرف مصروں کا وزن کے اعتبار سے برابر ہونا ضروری ہوتا ہے۔ اگلی قسم ہے آزاد نظم۔ آزاد نظم کو انگریزی میں فری ورس کہتے ہیں، اسی نسبت سے اسے اردو میں آزاد نظم کا نام دیا گیا ہے۔ اس کی بنیاد اردو میں رائج عروض پر ہی رکھی گئی ہے۔ اس میں نہ صرف یہ کہ قافیہ ردیف نہیں ہوتا، بلکہ نظم کی سطریں بھی برابر نہیں ہوتی۔ کوئی سطر چھوٹی اور کوئی بڑی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں ایک ردھم اور آہنگ ضرور ہوتا ہے، جس سے نظم میں ایک روانی اور ترنم پیدا ہوتا ہے۔ یہ معرہ نظم کی نسبت نظم کی ایک جدید حیت ہے، لیکن اسے معرہ نظم کی نسبت بہت زیادہ پذیرائی اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ نون میم راشد کی ایک نظم رقص دیکھیے۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی سے بھاگ کر آیا ہوں میں، ڈر سے لرزاں ہوں کہیں ایسا نہ ہو، رقص گہ کے چور دروازے سے آ کر زندگی ڈھونڈ لے مجھ کو نشاں پالے میرا، اور جرم عیش کرتے دیکھ لے۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، رقص کی یہ گردشیں ایک مبہم آسیہ کے دور ہیں، کیسی سرگرمی سے غم کو رونتا جاتا ہوں میں، جی میں کہتا ہوں کہ ہاں، رقص گاہ میں زندگی کے جھانکنے سے پیشتر کلفتوں کا سنگ ریزہ ایک بھی رہنے نہ پائے۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، زندگی میرے لیے ایک خونی بھیڑیے سے کم نہیں، اے حسین و اجنبی عورت اسی کے ڈر سے میں ہو رہا ہوں لمحہ لمحہ اور بھی تیرے قریب، جانتا ہوں تو میری جاں بھی نہیں، تجھ سے ملنے کا پھر امکان بھی نہیں، تو میری ان آرزوؤں کی مگر تمثیل ہے جو رہیں مجھ سے گریزاں آج تک۔ اے میری ہم رقص مجھ کو تھام لے، عہد پارینہ کا میں انسان نہیں، بندگی سے اس در و دیوار کی ہو چکی ہیں خواہشیں بے سوز و رنگ و ناتواں، جسم سے تیرے لپٹ سکتا تو ہوں، زندگی پر میں جھپٹ سکتا نہیں، اس لیے اب تھام لے، اے حسین و اجنبی عورت مجھے اب تھام لے۔ آپ نے دیکھا کہ اس نظم میں شاعر نے قافیہ ردیف کا اہتمام نہیں کیا، بلکہ نظم کی سطریں بھی برابر نہیں ہیں، لیکن نظم میں ایک روانی، لے اور آہنگ موجود ہے جو حسن پیدا کرتا ہے۔ نثری نظم۔ نثری نظم قافیہ ردیف اور عروض کی ہر طرح کی پابندیوں سے آزاد ہوتی ہے۔ اس میں کوئی روانی یا آہنگ نہیں پایا جاتا، بلکہ ایک شاعرانہ خیال کو خوبصورت الفاظ کا جامہ پہنا کر نثری سطروں کی صورت میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اس میں صرف ایک مرکزی خیال یا موضوع ہوتا ہے جسے تسلسل کے ساتھ شاعرانہ انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ماضی میں اسے زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی، لیکن جدید دور میں اس کے چلن میں تیزی آئی ہے۔ آج بھی یہ ایک متنازع صنف ہے اور سب سے بڑا اعتراض اس کے نام پر ہی کیا جاتا ہے کہ یہ نثر ہے یا نظم، لیکن متنازع ہونے کے باوجود اسے کسی حد تک قبول کر لیا گیا ہے۔ بہت سے اہم جریدے نثری نظموں کو شائع کرتے ہیں اور کئی اہم شاعروں نے بھی نثری نظمیں لکھی ہیں۔ نثری نظم کے قضیے کو کسی اگلی ویڈیو میں تفصیل سے زیر بحث لائیں گے اور اس کے حق اور مخالفت میں موجود دلائل پر بات کریں گے۔ فی الحال مثال کے طور پر کاشف رضا کی ایک نثری نظم مجھے ایک کشتی بنانے کی اجازت دو دیکھیے۔ اگر تم میری دھرتی کو اپنے گھوڑوں کی چراگاہ، اپنے کتوں کی شکارگاہ بنانا چاہتے ہو تو مجھے بھی ایک کشتی بنانے کی اجازت دو، جس میں لاد کر لے جا سکوں اپنا کنبہ، خوابوں کی گٹھڑیاں اور ایک عورت جو میرے ساتھ چلنا پسند کرتی تھی۔ مجھے نکال کر لے جانے دو گلیاں جن کی دھول میرے پیروں نے چاٹی،
شہر جن کی خاک میری آنکھوں نے پھانکی، لوگ جو تم سے اجازت لے کر پیدا نہیں ہوئے، لوگ جو تم کو اطلاع دیے بغیر مر گئے۔ مجھے نکال کر لے جانے دو، ٹوٹے ہوئے چولہے، بکھری ہوئی تختیاں، بچے جن کی قمیضوں میں بٹن نہیں ہوتے۔ مجھے نکال کر لے جانے دو میری ماں کی قبر، جسے میں تمہارے گھوڑوں، تمہارے کتوں کے لیے نہیں چھوڑ سکتا۔ ناظرین، آپ نے دیکھا کہ اس نظم میں ایک شدت احساس اور خیال تو موجود ہے اور بیان بھی شاعرانہ ہے، لیکن نہ صرف یہ کہ اس کی سطریں برابر نہیں ہیں اور اس میں ردیف اور قافیہ نہیں، بلکہ آزاد نظم کی طرح اس میں روانی، لے اور آہنگ بھی نہیں ہے۔ معزز ناظرین، اسی کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکیں۔ ملتے ہیں جلد ہی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ۔